بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم الخیر وبک نستعین۔ سنن ابو داود جو ہے، سنن ابی داود کی کتاب الجہاد سے ہم نے اس کتاب کو پڑھنا ہے، چونکہ یہ حدیث پاک کے علم پر مبنی کتاب ہے۔ مقدمے کے طور پر چند ضروری باتیں۔ سب سے پہلے تو اس علم کی تعریف، حدیث کے لغوی اور اصطلاحی معنی جو ہیں۔ علامہ جوہری نے صحاح میں حدیث کے معنی یوں بیان کیے ہیں: الحدیث الکلام قلیلہ وکثیرہ وجمعہ احادیث۔ یہ حدیث کہتے ہیں کلام کو، خواہ وہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، اور لفظ حدیث کی جمع احادیث آتی ہے۔ گویا ہر قسم کے کلام کو لغت کے اعتبار سے حدیث کہا جاتا ہے، اور حدیث کی اصطلاحی تعریف میں علماء کے اقوال جو ہیں وہ مختلف ہیں، لیکن یہ اختلاف یا تو لفظی ہے یا اعتباری ہے۔ علامہ طاہر بن صالح الجزائری نے اپنی کتاب توجیہ النظر فی اصول الاثر میں حدیث کی تعریف اس طرح کی ہے۔ حدیث کی تعریف میں پیدا ہونے والے اختلاف کے اندر انہوں نے توجیہ یہ کی ہے کہ علماء اصول فقہ کے اصطلاح میں حدیث کچھ اور ہے، اور محدثین کی اصطلاح میں حدیث کچھ اور ہے، اس لیے دونوں طبقات کی بیان کردہ تعریفوں میں فرق ہے۔ اصولیین کے نزدیک حدیث کی تعریف اقوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و افعالہ کے ساتھ کی گئی ہے۔ اس تعریف میں تقریر بھی داخل ہے، اس لیے کہ افعال کا لفظ اس کو بھی شامل ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اختیاریہ بھی افعال کے لفظ میں داخل ہو جاتے ہیں۔ البتہ اس تعریف کی روح سے وہ روایات حدیث کی تعریف میں نہیں ہے، وہ روایات جو ہیں حدیث کی تعریف میں نہیں آتی جن میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے غیر اختیاریہ کو بیان کیا گیا ہے۔ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت یا وفات کے واقعات، کیونکہ آپ کا حلیہ مبارک، آپ کی ولادت یا وفات کے واقعات یہ اقوال رسول یا افعال رسول نہیں، لیکن علماء اصول فقہ کے نقطۂ نظر سے ایسی روایات کا حدیث کی تعریف سے خارج ہو جانا کچھ مضر نہیں، کیونکہ علماء اصول فقہ کا مقصد حدیث سے احکامات کو مستنبط کرنا ہے، اور ان کے مد نظر وہی حدیث ہوتی ہے جس سے کوئی حکم نکل سکتا ہو۔ جن روایات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال غیر اختیاریہ کو بیان کیا گیا ہے، ان سے چونکہ کوئی حکم مستنبط نہیں ہوتا، اس لیے ان کا حدیث کی تعریف سے خارج ہو جانا علماء اصول فقہ کے نزدیک مضر نہیں۔ اس کے برخلاف حضرات محدثین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اقوال اختیاریہ ہوں یا غیر اختیاریہ ان میں کوئی فرق نہیں کیا، اور ان کا مقصود استنباط احکام بھی نہیں ہوتا، بلکہ وہ ہر اس روایت کو سامنے لاتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی بھی حیثیت سے منسوب ہو۔ اپنے اس نقطۂ نظر کو سامنے رکھتے ہوئے محدثین علماء نے
حدیث کی تعریف کی ہے اقوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و افعالہ و احوالہ، لفظ احوال کا اس میں اضافہ کیا ہے۔ اب یہ تعریف احوال غیر اختیاری کو بھی شامل ہو گئی ہے۔ اسی تعریف کو حافظ صحابی نے یوں بیان کیا ہے والحدیث لغة ضد القدیم واصطلاحا ما اضیف الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم قولا له او فعلا او تقریرا او صفتا حتى الحرکات والسکنات في اليقظة والمنام، کہ حدیث لغوی طور پر قدیم کی ضد ہے، اور اصطلاح میں ہر وہ چیز جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی گئی ہو، خواہ وہ آپ کا قول ہو یا آپ کا فعل ہو یا آپ کی تقریر ہو یا کوئی صفت ہو، یہاں تک کہ آپ کی حرکات و سکنات، سونے جاگنے میں بھی، تو یہ تمام چیزیں جو آپ کی طرف منسوب ہوں گی وہ حدیث ہے۔ حدیث کے معنی میں چند الفاظ اور بھی استعمال ہوتے ہیں، جیسے روایت، اثر، خبر اور سنت۔ علماء حدیث کی اصطلاح میں یہ تمام الفاظ مترادف ہیں اور انہیں ایک دوسرے کی جگہ بکثرت استعمال کیا جاتا ہے۔ البتہ بعض حضرات نے ان اصطلاحات میں فرق کیا ہے۔ البتہ جہاں تک روایت کا تعلق ہے، اس کا اطلاق بالاتفاق حدیث کے لغوی مفہوم پر ہوتا ہے، یعنی کوئی بھی واقعہ یا کوئی بھی قول خواہ وہ کسی کا ہو روایت کہلاتا ہے۔ باقی چار الفاظ کے بارے میں اختلاف ہے، یعنی اثر، خبر اور سنت اور لفظ حدیث۔ اس لیے حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ حدیث صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال، اقوال اور احوال کو کہتے ہیں۔ بعض حضرات خبر کو بھی اسی معنی میں استعمال کرتے ہیں، لیکن بعض کے نزدیک دونوں میں تباین کی نسبت ہے کہ حدیث تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال اور احوال کا نام ہے، اور خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا دوسرے لوگوں کے اقوال و افعال کا نام ہے۔ اور بعض حضرات نے ان دونوں کے درمیان عموم خصوص کی نسبت جو ہے وہ بیان کی کہ خبر عام ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے حضرات کے اقوال و افعال کو بھی شامل ہے، اور حدیث خاص ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے۔ اور اثر کے بارے میں جو ہے وہ فقہاء خراسان کی اصطلاح یہ ہے کہ ان الحدیث اسم للمرفوع والاثر اسم للموقوف علی الصحابۃ والتابعین، کہ اثر سے مراد وہ حدیثیں ہیں جو صحابہ اور تابعین پر موقوف ہوں اور ان کی جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک نقل جو ہے وہ نہ پہنچتی ہو۔ اسی مناسبت سے امام محمد بن حسن نے اپنی کتاب کا نام آثار موقوفہ، جس میں انہوں نے ذکر کیے، اس کتاب کا نام کتاب الآثار رکھا۔ لیکن جمہور خلف و سلف کے نزدیک حدیث اور اثر میں کوئی فرق نہیں، دونوں کا اطلاق حدیث مرفوعہ و موقوفہ و مقطوعہ سب پر ہوتا ہے۔ اور سنت کا اطلاق زیادہ تر جو ہے وہ سنن کے افعال پر کیا جاتا ہے، لیکن امام ترمذی، امام داؤد، امام نسائی، ابن ماجہ وغیرہ نے اپنی کتب کو جو ہے وہ سنن کا نام دیا ہے، جبکہ ان کی کتابوں میں قولی حدیثی موجود ہیں۔ خلاصۃ الکلام یہ ہے کہ یہ جو چار لفظ ہیں، روایت، اثر، خبر اور سنت، یہ علماء حدیث کی اصطلاح میں مرادف ہیں اور ایک دوسرے کی جگہ بکثرت استعمال ہوتے ہیں۔
ہمارے سامنے جو کتاب ہے وہ کتاب جو ہے وہ ابو داؤد رحمہ اللہ کی کتاب سنن ابی داؤد ہے. ہم اسی پہ بات کریں گے. مصنف کا جو ہے وہ مؤلف کے حالات کہ امام ابو داؤد ان کا نام سلیمان بن الاشعث بن اسحاق بن یشیر بن شداد عمر بن عمران الازدی السجستانی ہے. یہ سجستان کی زمین کی نسبت ہے. یہ کندہار کے قریب واقع ایک شہر تھا. اور سجستانی بھی کہا جاتا ہے اور بعض عرب جو ہے اس کو سجزی کہتے ہیں، نسبت کرتے ہیں. 202 ہجری میں پیدا ہوئے اور یہ حفاظ حدیث میں سے ایک بڑے حافظ حدیث تھے. یہ اپنے علم، ورع، تقوی، علم فقہ اور اتقان میں معروف و مشہور تھے. امام ابو داؤد نے عراقیوں، خراسانیوں، شامیوں، مصریوں، جزریوں اور صغریوں سے حدیث لکھی. بہت پہلے جب انہوں نے اپنی کتاب و سنن کو جو ہے وہ جمع کر لیا تو اس کتاب کو امام احمد رحمہ اللہ کے سامنے پیش کیا. آپ نے ان کی تعریف کی اور اس کتاب کی تقسیم کی. شیخ ابو اسحاق الشیرازی نے امام ابو داؤد رحمہ اللہ کو فقہا کے طبقے میں لکھا ہے، ان فقہا کے طبقات میں لکھا ہے، شمار کیا ہے جو امام احمد کے شاگردوں میں سے ہیں. امام ابو داؤد کا مذہب کیا تھا، اس میں اختلاف ہے. یہ بھی کہا گیا کہ آپ حنبلی تھے اور یہ بھی کہا گیا کہ آپ شافعی تھے. آپ سے جو ہے وہ آپ کے استاد اور آپ کے شیخ احمد بن محمد رحمہ اللہ نے بھی جو ہے وہ حدیث العطیرہ جو ہے وہ لکھی. حافظ موسیٰ بن ہارون کہتے ہیں کہ امام ابو داؤد کو اللہ رب العزت نے دنیا میں حدیث کے لیے پیدا کیا اور آخر میں جنت کے لیے پیدا کیا، اور کہا کہ میں نے ان سے زیادہ افضل کسی کو نہیں پایا، اور آپ کی جو حدیث ہیں یہ صحیح اور حسن اور اس سے کم کے درجے کے درمیان ہیں. کتاب کے متعلق امام ابو داؤد کی جو کتاب ہے، امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب 5 لاکھ حدیثیں جو ہیں وہ لکھی، اور ان میں سے جو انہوں نے اپنی اس کتاب کے اندر 4800 حدیثیں لکھی، جن میں صحیح بھی ہیں، صحیح کے مشابہ بھی ہیں، صحیح کے مقارب بھی ہیں. اور ان 4800 حدیثوں میں امام خود فرماتے ہیں کہ انسان کے لیے جو ہے اس کے دین کے لیے صرف 4 حدیثیں کافی ہیں. یعنی 5 لاکھ حدیثیں جمع کی، ان میں سے 4800 اپنی کتاب میں لکھی، اور ان میں سے 4 کی تلخیص کی اور کہا کہ جو 4 ہیں یہی انسان کے دین کے لیے کافی ہیں. ایک حدیث انما الاعمال بالنیات ہے، دوسری من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی ہے، اور تیسری لا یکون المؤمن مؤمنا حتی یرضى لأخیہ ما یرضى لنفسہ، اور چوتھی حدیث الحلال بین والحرام بین وبین ذلک مشتبہات الحدیث. اس سے علماء نے بڑی تفصیلی باتیں کی ہیں. یہ 4 حدیثیں کس طرح، یہ 4800 بلکہ 500 حدیثوں کا نچوڑ ہیں، 5 لاکھ حدیثوں کا نچوڑ ہیں. کیسے ہے یہ؟ اس میں بڑی لمبی بات کی ہے. ان حدیث کے اندر جو ہے وہ اصل اصول جو ہیں اسلام کی جو اصل ہے وہ ان 4 حدیثوں کے اندر آ جاتی ہے.
اگر ان 4 حدیثوں کو آدمی جو ہے وہ سمجھ لے اور ان پہ جو ہے وہ ان سے قواعد کلیہ جو شریعت کے ہیں اور جو اس کے مشورات ہیں ان تک آدمی پہنچ سکتا ہے. اس لیے کہ جو پہلی حدیث ہے یہ عبادت کی تصحیح کے لیے نیت کی تصحیح کی وجہ سے جو ہے وہ کافی ہے. دوسری حدیث جو ہے من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، اس سے جو انسان کی ایک بہترین عمر ہوتی ہے اس کے اوقات کی محافظت کا اصول ملتا ہے. تیسرا جو حدیث ہے کہ لا یکون مؤمن مؤمنا حتی یرضى لأخیہ ما یرضى لنفسہ، اس سے جو ہے وہ پڑوسیوں، رشتہ داروں، اہل تعارف اور ان سے معاملہ ہوتا ہے ان کے حقوق کی رعایت کا سبب ملتا ہے. اور چوتھی حدیث الحلال بین الحرام بین وبین ذلک مشتبہات، اس میں جو ہے وہ شک تردد جو ہے اس کو دفع کرنے کا موقع ملتا ہے. تو اگر یہ 4 چیزیں انسان میں آ جائیں تو اس کی پوری زندگی جو ہے اسلام کے مطابق ہو جاتی ہے. یہ جو کتاب ہے کتاب ابو داؤد جو ہے علماء نے جو ہے وہ کتب حدیث کے طبقات ذکر کیے ہیں صحت کے اعتبار سے. یہ کتاب ان طبقات میں سے دوسرے طبقے سے تعلق رکھتی ہے. پہلا طبقہ ان کتابوں کا ہے جن کے مصنفین نے اس بات کا التزام کیا ہے کہ ان کی کتاب میں صرف احادیث صحیحہ ہی آئیں. ان کو جو ہے وہ صحاح مجردہ کہتے ہیں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ ان حضرات نے جب یہ التزام کیا کہ ہم اپنی کتاب کے اندر وہی حدیث لکھیں گے جو صحیح کی شرط پہ پوری ہو، اور انہیں جو لکھی تو وہ ساری صحیح ہی ہوں. ہو سکتا ہے کہ وہ صحیح نہ ہوں لیکن اس مصنف اور اس مؤلف کے نزدیک وہ کتاب صحیح، وہ حدیث صحیح ہے. جسے مؤلف نے صحیح پایا اپنے شرائط کے مطابق اس نے اپنی کتاب میں اس کو درج کر دیا. اس میں جو ہے وہ امام بخاری رحمہ اللہ کی صحیح بخاری، صحیح مسلم، موطا، مستدرک حاکم، صحیح ابن حبان، صحیح ابن خزیمہ، المنتقى لأبی محمد بن عبداللہ بن ابن الجارود، المنتقى للقاسم بن اسبغ اور صحیح ابن ابانہ وغیرہ ہیں. ان میں جو ہے وہ 2 جو کتابیں ہیں، ایک تو امام بخاری کی صحیح بخاری اور دوسری امام مسلم کی صحیح مسلم، اور تیسری موطا بھی جو ہے یہ وہ کتابیں ہیں کہ جن کی تمام حدیث نفس الامر میں بھی صحیح ہیں. ان کے مؤلفین کی نزدیک تو صحیح ہے ہی ہیں، حقیقت میں بھی وہ صحیح ہیں. صرف امام دارقطنی نے جو ہے وہ اس سے اختلاف کیا ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ اپنی کتاب التتبع علی الصحیحین میں صحیحین کی بہت سی حدیثوں پر تنقید کر کے انہیں غیر صحیح قرار دیا ہے، جس کو علماء نے جو وہ کافی شافی جواب دے دیا اور یہ ثابت کر دیا کہ یہ حدیثیں بھی صحیح ہیں جنہیں امام دارقطنی غیر صحیح کہہ رہے ہیں. ان کے علاوہ یعنی ان 3 کتابوں کے علاوہ باقی کتب کے اندر مؤلفین نے تو یہ التزام کیا کہ وہ صحیح حدیثیں لکھی، لیکن پھر بھی جو ان کی کتابوں میں غیر صحیح حدیثیں بھی موجود ہیں. دوسرا طبقہ جو ہے وہ اس میں وہ کتابیں آتی ہیں جن کے مؤلفین نے یہ التزام کیا ہے کہ کوئی حدیث درجہ حسن سے کم نہ آئے. اگر کوئی حدیث ضعیف آ جاتی ہے تو اس کے ذوق پر وہ تنبیہ بھی کرتے ہیں. لہذا کبھی کبھی وہ کسی حدیث پہ سکوت اختیار کرتے ہیں، تو سکوت اختیار کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ ان کے ہاں یہ حدیث ضعیف نہیں ہے، اگر ہوتی تو وہ بیان کر دیتے. اس میں جو ہے پہلے نمبر پر سنن نسائی کا مقام، اور دوسرے طبقے میں دوسرے نمبر پر جو کتاب ہے وہ سنن ابو داؤد ہے جو ہمارے زیر مطالعہ اور زیر درس رہے گی. اس میں بھی امام ابو داؤد جس حدیث پر سکوت کرتے ہیں وہ ان کے نزدیک قابل استدلال ہوتی ہے، البتہ سند میں کسی ذوق کی بنا پر اس سے ذوق ہوتا ہے لیکن امام کے نزدیک وہ قابل استدلال ہوتی ہے. اور امام ابو داؤد جو ہیں اس ذوق کو دوبارہ کرتے ہیں اور اس پر سکوت فرماتے ہیں. ابو داؤد کی تلخیص جو ہے ایک امام حافظ منذری نے بھی لکھی ہے، اس میں وہ معمولی ذوق کو بھی بیان کرتے ہیں. لہذا ابو داؤد کی جس حدیث پر امام ابو داؤد کے علاوہ حافظ منذری نے بھی سکوت اختیار کیا ہو
اس سے بھی اس کا درجہ بڑھ جاتا ہے۔ سنن ابو داؤد جو ہے، اس کی حدیث کے بارے میں حافظ ذہبی لکھتے ہیں کہ اس میں تقریباً آدھی سے زیادہ حدیثیں، جہادی حدیثیں تو وہ ہیں کہ جن کی تخریج امام مسلم اور امام بخاری نے کی ہے، شیخین نے کی ہے، اور بعض حدیثیں وہ ہیں کہ جو شیخین کی شرط پر یا ان میں سے کسی ایک کی شرط پر ہیں، اور تیسرے نمبر کی حدیثیں وہ ہیں کہ جس کے کسی راوی میں حافظے کی کمی پائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ صحیح کے مرتبے سے اتر کر حسن میں داخل ہو جاتی ہے۔ ان تینوں اقسام پر امام ابو داؤد جو ہیں وہ سکوت ہی کرتے ہیں۔ البتہ چوتھی قسم، جن میں کچھ واضح ضعف ہو اور نکارت پائی جائے، ایسی حدیثوں پر امام ابو داؤد کی عام عادت تو یہ ہے کہ وہ سکوت نہیں کرتے، اس کا ضعف بیان کر دیتے ہیں۔ شاذ و نادر کسی جگہ پہ کسی حدیث پر، ایسی حدیث پر جو بغیر کلام کے اسے نقل کر دیتے ہیں، اس کی یہ وجہ ہوتی ہے کہ اس حدیث کا ضعف اور نکارت بہت مشہور ہوتی ہے، لہذا امام ابو داؤد جو ہے اس شہرت کی بنا پر اس کے بیان سے مستغنی ہو جاتے ہیں اور بیان نہیں کرتے کہ صاحب مطالعہ اور قاری خود سمجھ جائے گا کہ اس میں ذوق ہے۔ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ امام ابو داؤد جو ہے وہ ایک حدیث کو جو ہے وہ اس پہ سکوت کرتے ہیں، یعنی وہ حسن ہوتی ہیں ان کے یہاں، لیکن فقہائے مذہب جو ہیں وہ اس حدیث کو لیتے ہیں، اس پہ کلام کرتے ہیں اور اس کو جو ہے وہ اس سے استدلال نہیں کرتے۔ یہ کیا وجہ ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ابو داؤد رحمہ اللہ کا سکوت اس بات کی علامت ہے کہ یہ حدیث امام ابو داؤد کے نزدیک قابل استدلال ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یار ہے کہ یہاں قابل استدلال بن جائے، لیکن اگر کوئی محدث جو علوم حدیث میں اجتہاد کے مرتبے پر فائز ہو، اسے یہ اختیار ہے کہ وہ امام ابو داؤد کی رائے سے اختلاف کرے۔ یہ تھوڑی سی ضروری باتیں جو علم حدیث اور خاص کر کتاب سنن ابی داؤد سے متعلق تھی، ان کا جاننا ضروری تھا تاکہ جب ہم کل کتاب شروع کریں تو ہمیں اس میں جو ہے وہ مسئلہ پیش نہ آئے۔ باقی کسی بھی علم کی غرض و غایت بیان کرنا بھی ضروری ہے تاکہ جو ہے وہ طلباء کو اس کی تحصیل میں جو ہے وہ فائدہ ہو اور اس کی تحصیل میں وہ کوشش کریں۔ تو یہ وہ باتیں ہیں کہ جو دوسری کتابیں میں بیان ہوتی ہیں اور شروع سے یہ چیزیں بیان ہوتی رہتی ہیں۔ میں اب مختصراً بیان کر دیتا ہوں کہ علم حدیث کی جو غرض و غایت ہے وہ ہے الاہتداء بہدی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے، جو طریقہ ہے، اس سے رہنمائی لینا۔ اور اخروی غایت یہ ہے کہ تمام علوم دینیہ کی اور حدیث پاک کے علم کی ایک ہی ہے، اور وہ ہے الفوز بسعادت الدارین، دونوں جہان کی کامیابی سمیٹنا۔ علم حدیث کی شرافت اور فضیلت یہ محتاج بیان نہیں ہے۔ قرآن و حدیث کی بے شمار آیات اور بے شمار صحیح حدیثیں اس علم کی فضیلت کو ثابت کرتی ہیں، جہاں ان سب کا یہاں پر بیان کرنا تو ممکن نہیں ہے۔ اس میں جو مشہور کتاب ہے حافظ عبد البر اندلسی کتاب جامع بیان العلم وفضلہ، اس کے اندر جو ہے وہ رجوع کیا جائے۔ لیکن جب آپ حدیث پڑھتے ہیں اور آپ کے سامنے حدیث آتی ہے اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آتا ہے، اور یہ زیادہ تذکرہ تو حدیث پاک ہی کے ضمن میں آتا ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سمعت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ باتیں آپ کو کسی حدیث کی کتاب ہی کے اندر آپ کے سامنے آتی ہیں، استاد بھی پڑھتا ہے اور طلباء بھی سنتے ہیں۔ تو جب آپ نبی پاک کا تذکرہ سنتے ہیں تو یقیناً ہر مسلمان کے دل سے
شوق اور جذبے کے ساتھ یہ ایک خیال اٹھتا ہے اور وہ زبان کی شکل زبان سے جو ہے وہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں نکلتا ہے. تو بے شمار درود پڑھنے کا موقع ملتا ہے. اور ایک درود پاک کی جو ہے وہ کم از کم فضیلت تو یہ ہے کہ جب آپ پاک پہ درود بھیجتے ہیں تو آپ کی جو ہے وہ 10 درجے بلند کر دیے جاتے ہیں. آپ کو 10 نیکیاں ملتی ہیں, 10 رحمتیں ملتی ہیں, اور یہ بھی مفہوم حدیث ہے کہ 10 گناہ بھی مٹا دیے جاتے ہیں. تو کتنی بار درود پاک پڑھا جاتا ہے, اور درود پاک کی اور بے تحاشا فضیلتیں ہیں. اس لیے یہ بہت فضیلت والا علم ہے, اس کا اصول, اس کو پڑھنا پڑھانا. اللہ پاک جو ہے وہ ہمیں پڑھنے کی بھی توفیق دے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو سیکھ کر اسی کے مطابق زندگی گزارنے کی بھی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ.